السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے۔ ہماری اگلی تختی ہے سیٹی والے حروف کی ادائیگی۔ سیٹی والے حروف کل 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ یہ سیٹی اور سختی والے حروف کہلاتے ہیں۔ تھوڑی سختی اور زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ ان کا مخرج ہے زبان کی نوک نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگی، تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں: زا، سین، صاد۔ صاد اس میں موٹا حروف مستعلیہ بھی ہے اور سیٹی والا حرف بھی ہے۔ اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس۔ صاد موٹا ہے اور وہ مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس میں موٹائی بھی آئے گی اور سیٹی بھی آئے گی۔ را زا زیر رز، قاف پیش قو، رزقو، کاف میم پیش کم، رزقکم، رزقکم۔ یہاں پر دھیان رکھیے گا، یہاں پر قاف موٹا اور کاف باریک ہے۔ زیادہ تر پڑھنے میں کیا غلطی ہو جاتی ہے کہ قاف اگر موٹا ہم حرف ادا کریں تو اگلا لفظ ہی ہم موٹا کر دیتے ہیں، یا اگلا باریک ہے تو ہم پچھلا اس کے ساتھ باریک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے پڑھیے گا۔ رزقکم، رزقکم۔ واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغفر زیر فر، وستغفر ہا پیش ہو، وستغفرہ، وستغفر۔ یہاں پر را ساکن ہے، را کے بعد وقف کی صورت میں ہا بھی ساکن ہو جائے گا، تو 2 ساکن لفظ ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وقف کی صورت میں دونوں کی حرکت تو ختم ہو جائے گی لیکن دونوں کی آواز باقی رہے گی۔ وستغفر۔ فا صاد زبر فس، فا ہا زبر فہ، فس فہ، فس فہ۔ یہاں پر صاد جو ہے موٹا ہے، اس لیے اس کی موٹی ادائیگی رہے گی، اور اس کے ساتھ فا جو ہے وہ باریک ہے تو فا باریک ہی رہے گا۔ فس فہ، فس فہ۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔